بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ طالب اولاد کے لیے مجرب عمل، یعنی جس کا اولاد نہ ہو تو اس کے لیے ایک عجیب اور ایک پرتاثیر اور ایک زبردست عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل جلالہ ضرور اولاد عطا فرمائیں گے اگر قسمت میں ہو۔ سر قرآن میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دوں گا، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں دونوں دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں میں بانجھ بنا دیتا ہوں، نہ بیٹی نہ بیٹا کوئی بھی نہ۔ بس یہ تو اللہ جل جلالہ کی تقسیم ہے۔ بہرحال انشاءاللہ جس کے اولاد نہ ہو وہ یہ عمل کرے، اللہ جل جلالہ اس کو ضرور اولاد عطا فرمائیں گے۔ بس اس اعمال کو پابندی کے ساتھ کریں۔ بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں لیکن اس عمل کا اثر ظاہر نہیں ہوتے ہے، تو لوگ پھر پوچھتے ہیں جی ہم نے عمل کیا پھر وہ کام نہیں ہوا۔ تو بھائی اللہ جل شانہ کے کلام میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں جو دعائیں آئی ہوئی ہے اس میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے۔ اب وہ عمل کیوں آپ نے عمل کیا، کام کیوں نہیں ہوا، تو اس کے وجوہات ہیں، اس پر آپ نظر رکھیں۔ سب سے پہلے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمل کرتے ہیں اور پھر وہ اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتے، تو اپنے رزق میں دیکھو کہیں تو حرام داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر رزق میں حلال نہیں ہے اور حرام ہے تو حرام والے کی دعا تو قبول نہیں ہوگی، اس کے عمل تو قبول نہیں ہوگا۔ اس طرح فرمایا کہ حدیث میں کہ لمبے لمبے سفر کیا ہوا، بکھرے ہوئے بال، زرد رنگ والے، اور بیت اللہ میں ہیں اور طواف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اوپر سے کیا آواز آتا ہے کہ لا لبیک ولا سعدیک، کیوں حرام کھایا، حرام کا لباس میں آیا ہوا ہے اور پیٹ میں بھی حرام ہے، تو دعا کس طرح قبول ہوگی؟ اسی طرح دعا کے لیے سب سے پہلے اور عمل کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے رزق کو حلال کریں، اور دوسرا یہ کہ یقین ہو کہ یہ عمل ضرور، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ کہتے ہیں کہ میرا دعا قبول نہیں ہوتا ہے، اللہ جل شانہ اس کا دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر اسے یقین کے ساتھ عمل ہو، یقین کے ساتھ کہ یہ عمل ضرور اللہ جل شانہ قبول فرمائے گا۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ عمل کو جس اندازے سے اور جس ادب سے بتایا ہے اس اندازے اور اس ادب سے کریں، جتنے تعداد بتایا ہے اتنے تعداد سے کریں۔ کبھی زیادہ کیا، کبھی کم کیا، کبھی وقت کی پابندی نہیں کی، تو پھر وہ عمل سے وہ اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا احتیاط کریں، اللہ جل شانہ ضرور اور نا امید نہ ہونا، ضرور اللہ جل شانہ وہ کام فرمائیں گے۔ نا امید کبھی بھی نہ ہونا، نا امید جو آدمی نا امید ہو اس کا بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ کے خزانے بہت وسیع ہے، وہ بہت دینے والے، سارے زمین اور آسمان اللہ کے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یبسط الرزق لمن یشاء۔ دوستو یہ تمام نظام اللہ جل شانہ چلا رہا ہے، تو وہ جو ہمارے چھوٹے کام ہے وہ اللہ جل شانہ نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ بس یقین کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ ضرور فرمائیں گے وہ کام۔ اب دوستو وہ عمل بتائیں گے کہ جس کے برکت سے اللہ جل شانہ اولاد عطا فرمائیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ سورۃ المائدہ آیات 17 پارہ 6، سورۃ المائدہ آیات 17 پارہ 6 کون سی آیات ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر آپ اولاد سے نا امید ہے تو 41 دن تک 300 دفعہ 41 دن تک 300 دفعہ کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کر کے آدھا خاوند کو اور آدھا بیوی کو کھلائیں۔ پھر سورہ آیات للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، سورۃ المائدہ آیات 17 پارہ 6۔ اگر آپ اولاد سے نا امید ہے تو 41 دن تک 300 دفعہ کسی میٹھی چیز پر دم کر کے
آدھا خاوند کو اور آدھا بیوی کو کھلائے، کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے آدھا خاوند اور آدھا بیوی کو کھلائے۔ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اولاد کے بندوبست فرمائیں گے، اور یہ جو نا امیدی ہے تو اللہ جل شانہ اس کو دور فرمائیں گے۔ اس عمل کو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ والسلام۔